اور فضیلت عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں کو بالخصوص اپنے قریب لا کر یہ فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تعلق ہمیں عطا فرمایا۔ اب ہم مختلف دنوں میں یا بالخصوص محرم کے دنوں میں مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں، مختلف واقعات بیان کرتے ہیں، مختلف تذکرے ہوتے ہیں اور مختلف بیانات ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سب سے افضل بیان کون سا ہے، سب سے بہترین تذکرہ کون سا ہے، سب سے بہترین بات کون سی ہے، سب سے بہترین واقعہ کون سا ہے۔ تو بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ جب بہت ساری چیزیں موجود ہوں تو ان میں سے بہترین بات وہ ہوتی ہے جو اصل بات ہوتی ہے، ان میں سے بہترین بات وہ ہوتی ہے جس کے بعد بات نامکمل ہو، ہزاروں باتیں ہو جائیں لیکن اگر وہ بات نہ ہو تو بات نامکمل ہوتی ہے۔ تو حق بھی یہی بنتا ہے کہ اسی بات کا تذکرہ کیا جائے، اسی چیز کو بیان کیا جائے اور اسی چیز کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ جب تک وہ بات بیان نہ ہوگی ہماری باقی تمام باتیں نامکمل ہیں، اور جب وہ بات بیان ہو جائے گی تو تمام باتوں کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ تو محرم الحرام ہے، اس کے مختلف فضائل ہم سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف فضائل ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ ہم ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان کی فضیلتیں بھی ہمیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں، ہم کچھ چیزیں میرے سامنے ہیں جو محرم الحرام سے متعلق ہیں اور محرم الحرام کے فضائل ہیں، اس کی اہمیت ہے، اور یہ اہمیتیں اور یہ تمام چیزیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانان اور کے دیکھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، کون سی بات ہے جو ان تمام باتوں سے بڑھ کر ہے، وہ کون سا تذکرہ ہے جو اس مہینے میں کیا جانا چاہیے، وہ کون سا تذکرہ ہے جس کا حق ہے کہ اس مہینے میں اس کو بیان کیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کے کسی روزے کے دن بھی روزہ رکھے گا، محرم کا کوئی بھی دن ہے اور اس نے روزہ رکھا، تو اللہ رب العزت ہر دن کے ہر روزے کے بدلے اسے 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ محرم کے فضائل میں سے ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جانب بڑھیے تو یہ تو روزے کی بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 محرم کو یا محرم کے کسی دن کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کھانے کا بندوبست کیا، اس کی تمام چیزوں کا بندوبست کیا، تو اللہ رب العزت اس بچے کے سر کے بالوں کے برابر اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ محرم الحرام سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کی رات کو کسی کا روزہ افطار کرائے گا تو گویا اس نے پوری امت کا روزہ افطار کرایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی 10 محرم کی اور محرم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ کیا اللہ نے عاشورہ کو تمام ایام پر فضیلت دی ہے؟ 10 محرم کو کیا اللہ رب العزت نے تمام ایام پر فضیلت دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس دن آسمانوں کو پیدا فرمایا وہ عاشورہ کا دن تھا، اللہ رب العزت نے جس دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا وہ عاشورہ کا دن تھا، اللہ رب العزت نے جس دن دریاؤں کو پیدا فرمایا وہ عاشورہ کا دن تھا، اللہ رب العزت نے جس دن قلم اور لوح کو پیدا فرمایا وہ عاشورہ کا دن تھا، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور اللہ رب العزت نے اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بیماری کی آزمائش تھی اس کو ختم کیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا کیے گئے وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت جس دن آئے گی وہ بھی عاشورہ کا دن ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جواب پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ عاشورہ کو اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ فضائل عطا فرمائے ہیں، اتنی زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ فضیلتیں اور یہ رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہاں پر پھر یہ بات ذہن میں ہماری رہنی چاہیے کہ جو فضیلتیں جو رحمتیں ہمیں بتا رہے ہیں کیا خود اس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کو مناتے ہوں گے اور اس دن کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کی ترغیب بھی دیتے ہوں گے، خود بھی روزہ رکھتے ہوں گے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہوئے اس کی اہمیت بتاتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اسی دن سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود ہیں اور ادھر سے حضرت امام حسین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جا کر کھیلنے لگتے تھے، اور اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر ایک مٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہی ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت ام سلمہ اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ ابھی کیا بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مسکرا رہے تھے، حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اچانک سے آپ رونے لگ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بات یہ ہے کہ جب حضرت حسین میرے ساتھ کھیل رہے تھے تو میں خوش تھا اور میں خوش ہو رہا تھا، اور جیسے ہی کچھ دیر کے بعد میں رونے لگا تو اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ مجھے مٹی دی اور یہ بتایا کہ آپ کا یہ نواسہ اس مٹی کی جگہ پر شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس دن سے متعلق، جن دن سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس دن کسی کو کھانا کھلانے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس دن اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی تخلیقات فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کی تخلیق کا بھی یہ دن ہے، عبادت کا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے۔